السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آل محمد الذي قرنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ پچھلی مجلس میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مکرم بندہ کون ہے، عزت والا کون ہے۔ قرآن اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں مکرم وہ ہے جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کر رہا ہے، جو متقی ہے، انہیں اللہ کے پاس عزت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کامیابی کا جو معیار بتا رہا ہے وہ تقوی ہے، اور جب تک ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو جائیں گے۔ تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، تاکہ تم اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی اختیار کرنے سے، تقوی کس کو اختیار کرو بولا اللہ تعالیٰ؟ ایمان والے۔ تو پہلے ایمان لانا، اس کے بعد تقوی ہے۔ ہم تقوی کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم تقوی جیسے جبہ پہن لینا، کوٹ پہن لینا، ٹوپی پہن لینا، امامہ بن لیے، وہ گلے میں جو اسے ڈال لیے دامنی، داڑھی چھوڑ لیے، اس کو تقوی سمجھ رہے ہیں ہم۔ تقوی یہ نہیں ہے، یہ کپڑے تقوی نہیں ہے۔ یہ کپڑے کیسا پہننا وہ بھی نہیں معلوم ہمارے۔ آج مسلمان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کپڑے کس طرح کے پہننا، کپڑے پہننے کا طریقہ کیا ہے دین میں۔ ہم جیسے بولے ویسے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارا کوئی احساس بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمیز نہیں کرے یہ کپڑا پہنو بول کے بولے جی نہیں۔ علماء کرام کپڑے کی تمیز بتائے ہمارے کیسے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کو بتائے کہ کپڑے کس طرح سے پہننا۔ کپڑے سب سے پہلا کپڑے پہننے میں دین میں کیا ہے؟ موٹا کپڑا رہنا۔ کپڑا کیسا رہنا؟ موٹا رہنا۔ اس کے بعد جسم نظر نہیں آنا وہ کپڑے سے، کپڑا ایسا پہننا کہ جسم نظر نہیں آنا۔ ابھی کپڑا پہنے ہاتھ کا کلر نہیں دکھنا، کپڑے سے جسم ظاہر نہیں ہونا، اور اتنا چست نہیں پہننا کہ جو اعضائے جسم نظر آئے۔ یہ
پہلے تو جیسے یہ مسلس نظر آ رہے ہیں, پیچھے کے نظر آ رہے ہیں, پیٹ نظر آ رہی, چھاتی نظر آ رہی, یہ بھی دکھنا ایسی آپ کا جسم ایسا ہے, ساخت آپ کے جسم کی ساخت بھی نظر نہیں آنا. اور اس کے بعد ایسا کپڑا پہننا جس سے کہ لوگ دیکھ کے بولیں گے یہ مسلمان ہے. اب آپ کیا پہنتے پہنو, پینٹ شرٹ پہنو, کرتا پاجامہ پہنو, جبا کبا پہنو, کوٹ پہنو, جو پہنتے پہنو, شرط ہے ہی نہیں. کرتا پاجامہ پہنے تو آپ مسلمان ہیں بولے, کوئی بتا دو بولو کسی کو, چلو چیلنج. جو کرتا پاجامہ پہنا انہیں مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان نظر آنا. اور آج ہمارا ماحول کیسا ہو گیا, ہم کپڑے کیسے پہن رہے ہیں, ہمارے کو احساس بھی نہیں ہے. ہم کتنا ہم سمجھ رہے ہیں پھر بہت اچھا عمل اچھا کر رہے ہیں, مگر وہ عمل قبول ہی نہیں ہو رہا, وہ عمل قبول ہی نہیں ہو رہا ہمارا. پھر ہم پریشان ہیں, کئی کو ہم کو خود احساس نہیں ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. آج فی زمانہ ہم دیکھیں گے کپڑے پہن رہے کیسے, نماز میں سطر فرض ہے, سطر چھپانا, سطر چھپانا فرض ہے. مرد آدمی کا سطر کتنا ہے, ناک سے یہ گھٹنوں تک, یہ گھٹنوں کے نیچے تک, یہ گھٹنے پورے چھپنا. اگر یہ نہیں چھپائے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. آج دیکھ لو مسلمان بچوں کو, بوڑھوں کو دیکھو نماز میں کیسے کپڑے پہن کے آ رہے, جھکے پورے, جیسے پیچھے کا پورا حصہ دکھ رہا, ٹی شرٹ اڑ جا رہی, تو بو شرٹ اڑ جا رہا, پینٹ ایسا لوز کہ نیچے آ جا رہا, پیچھے کے کمر کا پورا حصہ نظر آیا. وہ نظر آ گیا مطلب ان کی نماز گئی, سب گیا. ساتھ میں پیچھے دیکھنے والوں کا بھی جیسے چلے جاتا. پھر خود جا رہی, ساتھ میں دوسرے کو بھی لے کے جا رہے. یہ المیہ ہے ہمارا. پھر ہم بولیں گے متقی ہیں ہم, تقوی اختیار, نماز ہی قبول نہیں ہو رہی. پھر نمازوں پہ نمازاں, نمازوں پہ نمازاں, بس ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑی, نماز ہی قبول, نماز ہی نہیں ہو رہی, سطر ہی نہیں چھپے ہوا ہے, تو نماز کہاں سے ہوتی. کہ نماز میں 6 بیرونی فرائض ہیں, یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے یہ فرض ہے 6. جب تک یہ 6 فرض پورے نہیں کرے آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. پہلا جسم پاک ہونا, دوسرا جامہ پاک ہونا یعنی کپڑے پاک ہونا, تیسرا جائے نماز پاک ہونا, یہ نہیں یہ تاگے کا کپڑے کا جیسے ٹکڑا, یہ نہیں, جائے نماز یعنی جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہونا. ستر عورت ہونا یعنی جو چیز چھپانے کی ہے اس کو ڈھکی ہوئی رہنا. ستر کے معنی ڈھانکنا, عورت کے معنی چھپانے والی چیز. تو وہ حصہ جو چھپانے کا ہے وہ ڈھکے ہوا رہنا. 4 ہو گئے. 17 عورت. وقت ہونا, اب عشاء کا ٹائم ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ, نہیں بھائی میں فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں, صبح میں نیند نشار نہیں ہو رہی میری, پڑھ کے سو جاتا ہوں, نہیں. وقت ہونا, نماز کا وقت ہونا. 6 استقبال کعبہ ہونا, قبلہ ہونا, استقبال قبلہ ہونا. اب قبلہ ادھر ہے, میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھتا ہوں, نہیں پڑھ سکتے, قبول ہی نہیں ہوتی. یہ 6 فرض ہے. جب تک یہ 6 چیزیں نہیں کریں گے آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. اور آج ہمارا دیکھ لو کیا عالم ہے, ہمارا جسم پاک ہے نہیں ہے ہمارے کو خود نہیں معلوم, ہمارا جامع پاک ہے نہیں ہے, چلو جسم پاک کر لیے, جسم بھی پاک کیسا کر دیں وہ بھی نہیں معلوم, جسم پاک کرنے بھی نہیں آتا. غسل کریں, غسل میں کتنے فرض ہیں, 3 فرض ہیں.
پہلا غرارہ کرنا، منہ بھر کے کلی کرنا، یعنی غرارہ کرنا، یہ حلق کچا ہونا. اگر یہ حلق کچا نہیں ہوا غسل نہیں ہوتا. ناک میں پانی چڑھانا، یہ ہڈی یا نرم ہڈی رہتی، ہاتھ لگا کے دیکھو معلوم ہوتا ہے یہ حصے پہ ہڈی رہتی نرم، وہاں تک پانی جانا. اور پورے جسم پر پانی بہانا، کتنا کہ بال باریک بھی کچھ بھی جسم کا حصہ سوکھتا نہیں رہنا. کریں ہم کبھی غسل ایسا؟ معلوم ہی نہیں. ہم دیکھیں گے، میں تو دیکھا کئی لوگ پانی نہا کے نکلتے، کان میں صابن لگے ہوا رہتا، دیکھے مطلب یا پانی نہیں گیا، یا پانی نہیں گیا مطلب غسل ہی نہیں ہوا. غسل ہی نہیں ہوا تو نماز ہی ہوتی. پھر ہم متقی کیسا بنیں گے، تقویٰ کیسا اختیار کریں گے؟ کیونکہ متقی بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. جب تک نماز نہیں پڑھے ہم تقوی پہ جا نہیں سکتے. یہی فیل ہے، یہی ناکام ہے. جسم ہی صاف نہیں ہو رہا ہمارا. وہ بھی نہیں معلوم، یہ کان میں پانی نہیں جاتا، کان میں پانی ڈالنا، یہ بغل انڈر آرمس میں بھی نہیں جاتا پانی. ایسا ڈال کے دیکھو جاتا ہے کیا؟ نہیں جاتا. لوگ ڈال لیتے نکل جاتے. یہ ناف کے اندر بھی نہیں جاتا، اور یہ چڈوں کے بیچ میں نہیں جاتا. ہم کبھی غور کریں غسل کرتے وقت احساس ہی نہیں ہے ہمارے کو. ہم سمجھ رہے ہیں زبردست غسل کر کے پاک صاف ہو کے لگ صابن سے، لیول سے، اس سے بہرحال بہترین صابنوں سے جیسے ہم پانی نہا کے نکل جا رہے ہیں. پھر اپنے آپ کو پاک بول رہے ہیں. کہاں سے پاک بول رہے ہیں؟ یہ غسل کا حال ہے. وضو کرنے بھی نہیں آتا، وضو سے بھی ہم بے خبر ہیں. وضو میں کتنے فرض ہے بولے تو نہیں ہوتے، بولنے والے بول دیتے 4. کون سے؟ ہاتھ دھونا، یہاں تک کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ فرض بول رہے. سنت کیوں فرض بناتے رہے آج بچے کیا بڑے لوگ بھی ایسے. وضو میں 4 فرض ہے، 14 سنت ہے. فرض کون سا ہے نہیں معلوم، سنت کیا ہے نہیں معلوم، پھر وضو بنا رہے. اس سے ہم بچنا. وضو ہم جسم جیسا ہمارا پاک جب تک پاک نہیں ہوا ہم نماز میں پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم نماز میں ٹھہر ہی نہیں سکتے. غسل ہم کر لیے، چلو سیکھ گئے غسل کرنا. وضو کرنے میں سب سے پہلے چہرہ دھونا. 4 فرض میں پہلا فرض چہرہ دھونا ہے. کیسا؟ پیشانی کے بال، پیشانی پہ بال رہتے، اب بعض کی جیسے 12 چلے جاتے تو پیشانی بڑی ہو جاتی، تو کیا وہاں تک دیں گے کیا؟ نہیں. تو یہ جو پیشانی یہاں پہ ہڈی رہتی، غور کریے، ہڈی رہتی، یہ ہڈی کا اینڈ پہ بال شروع ہوتے، ہڈی کے اینڈ سے بال شروع ہوتے. تو یہ پیشانی کے بال کے جڑ سے یہ ٹھڈی کے نیچے تک، یہ کان کی لو سے یہ کان کی لو تک چہرہ دھونا. نہیں، اگر نہیں دھوئے تو وضو نہیں ہوتا. لوگ دھو رہے ہیں، یہ کان کی لو یہ حصے میں نہیں رہتا، یہاں تک ہی دھوتے، یہاں تک، یہ حصے میں نہیں آتا، یہاں تک ہی دھوتے. یہاں تک دھوئے وضو نہیں ہوتا. وضو نہیں ہوتا، نماز کہاں سے ہوتی؟ دوسرا فرض وضو میں دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا.
یہ کونیوں کے ساتھ دھونا، یہاں تک نہیں. کبھی دیر کو بعض جنوں کے جیسے یہ حصہ سکا رہتا، یہ حصہ سکا رہتا، سکا رہتا، وضو کیا ہوا؟ اس کو ملنا، یہ کونیوں سمیت یہاں تک دھونا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے کو دیکھ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، حشر کے میدان میں آپ ہمارے کو پہچان لیں گے، ہم آپ کو پہچان لیں گے، دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. ہاں، آپ کے بعد جو امت آئیں گی اس کو آپ کیسا پہچانیں گے اور وہ آپ کو کیسا پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن چمکنے والے اعضاء کے نام سے پکارے جائے گی. یعنی میری امت کے اعضاء وضو چمکیں گے، نور جیسا سورج کیسا چمکتا ایسا چمکیں گے، ہاتھ، چہرہ، پیر. تو وہ جب یہ سنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب وضو کرتے تھے تو یہاں تک جیسا ہاتھ دھوتے تھے، پانی لے کے یہاں تک. دوسرے صحابہ پوچھے کہ عمر فاروق یہاں تک ہی چھ نا، تو آپ یہاں تک کیوں دھو رہے؟ کیا بولے سرکار؟ چمکنے والے اعضاء کے نام سے، میرے ہاتھ چمک رہے تھے، یہاں تک چمکنا، یہاں تک کیوں چمک، یہاں تک چمکنا. ہم آج جیسے وضو کیسا کر رہے ہیں، سکا رہ رہا، ہاتھ کونی دھولی چ نہیں، وضو چ نہیں ہو رہا. تو ہمارے کو جو نماز سے جو حاصل ہونا ہے، جو فائدہ ہونا ہے، وہ فائدہ مل رہا نہیں ہمارے کو. نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے. تیسرا فرض وضو میں پاؤں سر کا مسح کرنا. پاؤں سر کا، یہ سر کا یہ تھوڑا سا کر دیے، پانی لے کے تھوڑے بالوں کو لگا دیے تو وضو ہو گیا. لوگ یہاں پہ بھی لوگ کیا کرتے، پانی لیتے لے کے استعمال ہو گیا، پانی یہاں لگ گیا، وہاں پہ پانی چھکا چلے گیا، کہاں سے مسا ہوا؟ وہ تھا مسا. اگر پانی بھی ہے تو استعمال شدہ پانی سے وضو نہیں ہوتا، نہ غسل ہوتا نہ وضو ہوتا. جو پانی استعمال کر لیے وہ استعمال پانی سے آپ وضو کر ہی نہیں سکتے. کیا کریں آپ؟ کر کے بالوں کو لگائیں، وضو ہی نہیں ہوا، وہ مسا ہی نہیں ہوا، مسا ہی نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا. جب وضو نہیں ہوا نماز نہیں. تو آپ اللہ کو پائیں گے کیسا، اللہ کے قریب کیسا ہوں گے؟ الصلاۃ معراج المومنین کے مقام پہ کیسا پہنچیں گے؟ ہم آج اپنا مقام دنیا ہم ایسا ویسا نہیں، ایسا اپن کیا ہے، ہم صحیح ہے نہیں ہے، ہمارا عمل صحیح ہے نہیں ہے. ہم آج ان کو یہ لو ایسے ہیں اور وہ ایسے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا حشر کے دن کیا مرنے کے بعد ہی، حشر تو چھوڑ دو، مرنے کے بعد کس کو پوچھ رہا؟ خبر میں انہوں کیسے ہو یہ پوچھ رہا. تمہارے بھائی ایسے ہیں یہ پوچھ رہا، تمہارے پڑوسی ویسے، تمہارا چھوٹا بھائی ایسا، تمہارے جو ہے سو چچا ایسے، تمہارے ماموں ایسے، تمہارے خالو ایسے، تمہارے پھپھا ایسے، تمہارے دوست ایسے پوچھ رہے گا. پھر اقرا بھی کتابک، اپنی کتاب آپ پڑھ. ماں دن تیرا دن کیا ہے؟ حشر کے دن اللہ تعالیٰ نام اعمال جب دے دے گا تو جیسے دیکھ کے بولیں گے ہائے یہ کیا کتاب ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس میں چھٹی بھی نہیں ہے، کوئی چھوٹی سا چھوٹا گناہ چھٹے گا نہیں ہے. یہ کیسی کتاب ہے؟ جب معلوم ہوگا ان کو بول دیں گے ہم وہ عمل، ہم صحیح وضو کر رہے نہیں کر رہے دیکھ لینا.
اور دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا. دیکھ لو کیا کر رہے ہیں. اور وضو ہم جو کرتے ہیں اس میں ہاتھ جو دھوتے ہیں, ہاتھ دھونے میں اکثر ہاتھ دھونے میں جو ہے لوگ وہ کرتے ہیں نل کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں, ایسا یہ کونی سے جو ہے پانی ڈالتے ہیں. وضو نہیں ہوتا ان کا. یہ ہتھیلی کی طرف سے کونی کی طرف پانی جانا وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے. یہ ہتھیلی کی طرف سے کونی کی طرف پانی جانا. یہ کونیوں سے جیسے نیچے آ رہا پانی بولے تو وضو نہیں ہو رہا آپ کا. ہم آج دیکھ لو ہم کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. پھر اللہ کے پاس مکرم کون ہے؟ جو متقی ہے. متقی کون ہے؟ ایمان لانا ہے. ایمان والا متقی ہوتا. ایمان لائے ہم, اس میں سب سے پہلا عمل نماز. اب نماز ہی چلے گی ہماری. پہلے تو ہم ایمان ہی نہیں لائے جیسا لانے کا حق ہے. بات آئی تو جیسے ذکر نکلا تو جیسے آگے اصل ایمان کی بات کرنے کا تھا. کامیاب کون ہے؟ کامیابی کا دار و مدار تقوی ہے. اور تقوی کس کو بولا اللہ تعالیٰ؟ ایمان والوں کو بول رہا. ہم ایمان والے ہے ہی نہیں ہے. معلوم ہے نا بھائی, ایمان والے ہے نہیں. کہاں رہتا ایمان؟ کس کو بولتے؟ یہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے. ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہم ہے ہی نہیں ہے. دیکھ لینا قرآن اور حدیث, انہوں بولے انہوں بولے سے نہیں. اللہ بولنا, اللہ کے رسول بولنا. ہم کو ان کی بات پہ نہیں. ایمان کہاں رہتا وہ بھی نہیں معلوم. کیسا لانا ایمان, کس کو بولتے؟ دفعہ کہاں رہتا ایمان وہ بھی نہیں معلوم. ایمان والے کی پہچان کیا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہماری. کیا بولا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں؟ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. تحقیق ایسا ویسا بھی نہیں بولا اللہ تعالیٰ, تحقیق کر کے بول رہا. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر جب آتا ہے, یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کون ہے. ہم کو اللہ کون ہے سو بھی نہیں معلوم ہمارے. جب توجہ دلائی جاتی ہے اللہ کی کہ اللہ دیکھو اللہ مالک ہے, تو ان کا دل کیا ہوتا ہے؟ دہل جاتا ہے, یا پھر باغ ہو جاتا ہے. ذکر آتا ہے بولے تو اللہ کا, اللہ 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 نہیں. اللہ کی طرف توجہ کرائی جاتی ہے کہ دیکھو کیسا. مثال کے طور پر سمجھ نہیں آتی. ہم ایک جگہ گئے, ایک صاحب ہے جس کو ہم نہیں پہچانتے, ان کو ملا یہ فلاں صاحب ہے, یہ ہمارے دوست ہے, یہ ڈاکٹر صاحب ہے. تو آپ توجہ کریں ڈاکٹر صاحب ہے. تو جب اللہ کا ذکر یعنی اللہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ اللہ ہے. کون اللہ؟ اللہ کون؟ مالک ہے, مختار ہے, خالق ہے. توجہ دلائی تو دل کیا ہوتا ہے؟ دہل جاتا ہے. اللہ کی ذات کی طرف, اللہ کی طرف جب بندے کو بتایا جاتا ہے, متوجہ کرایا جاتا ہے, تو بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کا دل دہل جاتا ہے. مثال اور ایک مثال, ایک کام کرنے والا ہے, کام کر رہا, تھوڑا بیٹھ گیا, اس کا ساتھی آیا, آگے مارا, ہاتھ مار کے, مالک آ رہا دیکھ. کیا بولا؟ مالک آ رہا دیکھ. جو بیٹھ گیا تھا بغیر کام کرے کے, اس کا دل میں کیا حیبت کیسا ہوتا ہے؟ کیا کرتا؟
ایک دم مالک آ رہا، کیسا کام کی طرف ہوا تھا. تو جب اللہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تو ایمان والے کا دل کیا ہوتا ہے؟ دہل جاتا. اور ایک بندہ کام کر رہا، کام میں لگے ہوا ہے، جو کام میں اس کا مالک بتایا وہ کام کر لیتے ہوئے بیٹھے ہوا ہے. ساتھی آ کے بولا مالک آ رہا، میں تو خوش ہو جاتا ہوں، میرا مالک خوش ہو جاتا میرے سے، میرا یہ کام دیکھ کے. میرے کو جو کام بولا تھا مالک میرا، میں وہ کام کر رہا ہوں، میرا مالک میرے اس کام سے خوش ہو جاتا، میری تنخواہ بڑھا سکتا. دل کیسا ہوتا سر؟ ارے میرے کو یہ کام کرتے دیکھ کے مالک میرے کو بونس دے سکتا، میرے کو ایسا کر سکتا، میرے کو پرموشن دے سکتا. خوش نہیں ہوتا؟ اللہ کی طرف کوئی متوجہ دلائے تو ہمارے دل میں یہ تبدیلی آ رہی کیا؟ آئی تو الحمدللہ، نہیں آئی تو مطلب ایمان والے نہیں ہیں ہم. میں نہیں بول رہا ہوں، میں بولا تو جیسو کیا بول رہے، چھوڑو جاؤ، کیا باتیں کر رہے، بہت ہے تمہارے ایسے، چھوڑ سکتے بات. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے بات. اس کے بعد آگے فرما رہا وَتُلِيَتْ آیَاتِهِمْ، یعنی ان کے سامنے جب ہماری نشانیاں آتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا. نشانی بعض لوگ اس کے جو سنا قرآن کی آیتیں بھی ترجمہ کرتے. یہاں پہ آیت نشانی ہے اللہ کی. اللہ کی نشانی دیکھیں ہم کبھی کیا ہے، کیسی ہے، دیکھیں معلوم ہی نہیں ہمارے کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولا وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو تخلیق کرے ہم زمین اور آسمان اور دن کا رات میں نکلنا، رات کا دن میں سے آنا، یہ کیا ہے؟ یہ نشانی ہے. کس کے راستے؟ عقل مند کے راستے. دیکھیں ہم کبھی نشانی. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرا، کائنات بنایا، زمین آسمان سب کچھ بنایا، یہ نشانیاں ہیں. اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کہیں کو بنا، نشانیاں کہیں کو رکھا. ہم اتنے دنیا شیطان ہمارے کو دنیا میں ایسا لگایا، بس نہ ہم قرآن پڑھ رہے نہ حدیث، کچھ نہیں، دنیا میں لگے ہوئے مست. اس کچھ کامیاب سمجھ رہے، دنیا میں کامیابی کو ہم کامیابی سمجھ رہے جو عارضی ہے. دنیا کی کامیابی عارضی ہے، آخرت کی کامیابی دائمی ہے. ہم عارضی کامیابی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. نشانی کبھی دیکھے نہیں. اور اللہ تعالیٰ نشانیوں کا تذکرہ کیوں کر رہا، کیا ہے؟ اور حتیٰ کہ انبیاء کو بھی جو بھیجا، رسولوں کو بھی جو بھیجا، کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا؟ کما ارسلنا فیکم رسول یتلو علیکم آیاتنا. ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا، کیا کرتے ہو؟ وہ ہماری نشانیاں بتاتے ہیں. کئی کو بتا رہے ہیں نشانیاں، رسول بھی آگے پہلے نشانی بتا رہے ہیں. کیا ہے نشانیاں؟ سمجھنے کے واسطے ہمارے کو چار مینار جانا ہے، یہاں سے چار مینار جانا ہے. ہمارے کو راستہ نہیں معلوم، کسی سے پوچھے یہاں سے چار مینار جانا ہے، کیسا جانا ہے؟ کیا کرتے؟ انہوں بولتے بھائی ایک کام کرو، یہاں سے نکلو، نکل کے یہاں سے جا کے رائٹ سائڈ لے کے سیدھا اوپر جاؤ، فضا بیکری آتی ہے، وہاں سے لیفٹ لے کے سیدھا جاؤ، چار مندر آتی، جھاڑ لگے ہوا ہے، وہاں سے نکلے پھر 3 رستہ آتا، لیفٹ کو لے کے ذرا آگے جاؤ، جاتے جو سنا وہاں پہ پھر ایک لیفٹ میں ایک ہوٹل آتی، پھر ذرا اور سیدھا جاؤ، برج آتا، برج کے نیچے سے سیدھا جاؤ، رائٹ سائڈ میں پولیس اسٹیشن آتا، پھر اور تھوڑا آگے جاؤ، لیفٹ سائڈ میں ایک درگاہ آتی، پھر اور آگے جاؤ، چورستہ آتا، وہاں پہ ایسا ہے، پھر وہاں سے سیدھا جاؤ، حافظ ڈنگا کی مسجد بول کے آتی، گول مسجد، وہاں سے پھر سیدھا جاؤ، پھر چورستہ آتا، وہاں رائٹ لے کے دیکھو سامنے جیسے چارتا. کیا بتایا انہوں نے؟
بتانے والے صاحب پورے نشانیاں بتائے. اب ہم یہاں سے نکلے, مڑے سیدھا گئے فضا بیکری, ارے فضا بیکری آ گئی, پھر آگے بڑھے مندر دکھی, پھر آگے بڑھے لیفٹ کو لیا, آگے بڑھے ہوٹل دکھی انمول ہوٹل, پھر آگے بڑھے برج آیا, ارے برابر جاؤ. جو نشانیاں بتائے وہ نشانیاں ہمارے کو دیکھ لیتے ہوئے ہم جیسا جیسا ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ارے انہوں بولے تھے برابر, بولے برابر جا رہا ہوں میں, راستہ ہم نہیں برابر طے کر رہا ہوں. وہ چیزیں اگر نہیں ملے تو کیا ہوتا, راستہ بھٹک گیا. چار مینار جانا تھا, چار مینار نہیں جاتا, دوسری طرف چلے جاتا. وہ نشانیاں دیکھ لیتے پہنچے, دیکھے چار مینار آ گیا. تو ویسے ہی اللہ کے نشانیاں دیکھ لیتے ہوئے جانا ہے. کہاں تک جانا ہے؟ اللہ تک پہنچنا. ہم اللہ کے نشانیاں ہی نہیں دیکھ رہے. جب تک ہم اللہ کے نشانیوں کو دیکھ لیتے ہوئے آگے نہیں بڑھیں گے, ہم اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول بتا کے گئے نشانیاں پوری. ہم خود اتنی بڑی نشانی ہے, اپنے آپ پہ بھی نظر نہیں ڈال لیتے, اتنی بڑی نشانی ہے, غور و فکر کرتے ہی نہیں. غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ ہم کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کریں. تو نشانیاں کا جب دیکھتے ہیں اللہ کی تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ایمان میں زیادتی ہوتی. نشانی دیکھے تو زیادتی ہوں گی, نشانیاں ہی نہیں دیکھے تو کہاں سے زیادتی ہوتی؟ کیا کمی ہوتی؟ پھر دیکھ لو ایمان والے ہے نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ کس پہ کر رہے ہیں؟ ہم اللہ پہ کر رہے ہیں یا پھر دنیا پہ کر رہے ہیں؟ ہمارے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم کس کو بول رہے ہیں؟ دنیا میں بول رہے ہیں یا اللہ کو بول رہے ہیں؟ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کم ترین چیز کے تعلق سے بھی فرما دیے کہ تم کو اگر نمک کی کنکری, ہم تو خیر ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا, بڑے لوگوں ہمارے پیر حضرت فرماتے کہ جب وہ سودا خریدنے جاتے تو نمک کوسر میں ڈالتے تھے, مٹھی بھر کے فری دیتے تھے نمک. اب تو خیر پیسوں سے ہے, ہم تو نہیں دیکھے فری نمک نہ لیے. بڑے لوگ بولتے, ہمارے حضرت فرماتے کہ نمک فری میں ملتا تھا. یعنی پہلے نمک فری میں تھا. سرکار کیا فرما رہے؟ نمک کی کنکری فری ہے, پیسے لے کے بھی نہیں دینا ہے. اس دور میں پیسوں کی بھی نہیں ہے, فری. ویسی اس کی کیا حقیقت؟ جو فری رہتی, کوئی چیز ہم کو فری میں ملتی ہے, بغیر بلا قیمت کے ملتی ہے, اس کی اہمیت کچھ رہتی ہے ہمارے پاس. ارے کیا ہے جی بیکار پیسے سے فری میں ملتی سب چیز ہے, پھینک دیتے ہیں اس. پیسے دے کے لے کے آئے تو کتنی اہمیت رہتی. مگر فری میں ملنے والی چیز بھی ہے تو سرکار کیا فرما رہے؟ اللہ سے مانگو. نمک کی کنکری بھی ہے تو تم کو اگر نمک کی کنکری کی بھی ضرورت ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا, جوتے کا تسمہ تو ڈوری, جوتے کی ڈوری بھی اگر ٹوٹ گئی, کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگو. ہم آج ہم کو اگر کوئی چیز کی ضرورت ہے تو ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں, مخلوق سے مانگ رہے ہیں. دیکھ لو, ہم نہیں بولتے, ہم بول رہے تو بولو. اللہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ بتانا یا اللہ کے رسول؟ ٹیسٹر ہے وہ. جیسا بات ہمیشہ آتی, گھر میں کرنٹ ہے نہیں ہے, چیک کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ٹیسٹر لگانا, دیکھ لینا کرنٹ آ رہا نہیں آ رہا. ہمارا پاس ایمان ہے, ہم مومن ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے, ہم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا ٹیسٹر لینا,
اپنے عمل کو لگانا، اپنے دل کو لگانا دیکھ لینا کہ ہم ہے کیا ہے. ہم کس کو بھی ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. انہوں یہ بولے، انہوں وہ بولے، انہوں ایسا ویسا نہیں. اللہ تعالیٰ بولنا یا پھر اللہ کے رسول بولنا. ہم بھروسہ کس پہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ ایمان والے کون ہیں؟ جو رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اور یہ تینوں کا تعلق دل سے ہے. ڈر کتنا ڈرے آپ کا دل کتنا خوش ہوا مجھے معلوم ہوتا ہے. میں کتنا خوش ہوں، میں کتنا ڈرے ہوں، بتا سکتے کوئی؟ ایمان میں کتنا اضافہ ہوا؟ کیونکہ ایمان کہاں رہتا؟ دل میں رہتا. ایمان دل میں رہتا. میں نہیں بول رہا ہوں، دل میں رہتا. اللہ تعالیٰ خود بولا، اللہ تعالیٰ خود بولا ایمان دل میں رہتا. کیا ہوا؟ کیسا صحابہ کی ایک جماعت آئی. کچھ لوگ آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد جو پوچھے کہ یا رسول اللہ ہم کیا کرنا جس سے ہمارے کو فائدہ ہو، کچھ نصرت ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں کی کہ تم یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ایسا کرو، یہ کرو، تمہیں کو اللہ کی نصرت ملے گی. چلے گئے. چند دن کے بعد پلٹ کے آئے. صحابی ہے، ان کے درجے کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتے قیامت تک. جو ایک بار ایمان لایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا، ان کو صحابی ہوتے. وہ خالی کچھ بھی نہیں، ایمان لا لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت کر لیے، نماز نہیں پڑھے، روزہ نہ رکھے، پلٹ کے گئے، انتقال ہو گیا. اگر یہ درجے کے بھی صحابی ہے تو وہ درجے کے صحابی کے مقام پہ بھی کوئی بھی نہیں پہنچ سکتے قیامت تک. وہ صحابہ اکرام بارگاہ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آ کے بولے یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، مگر آپ جو نصرتیں ملنے کے وعدہ کرے تھے وہ نصرتیں ہمارے کو نہیں مل. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو ہے آیت نازل کر دیا. کیا؟ محبوب قالت العرب آمنا، محبوب یہ عربی یعنی گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے. قل کہہ دیجیے اب لم تؤمنوا، ہرگز ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ یہ صرف مان لیے. فلما يدخل الایمان فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. کہاں رہتا ایمان؟ اللہ کیا بولا؟ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر وہ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اعمال ضائع کرے. اللہ کسی کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. ہم جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا. پھر ہمارے عمل کا جیسے ضائع کیوں ہو رہی؟ ارے ہم وہ عمل نہیں کریں جیسا اللہ کرو بول رہا. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں بول دیا کوئی عمل کو ہم ضائع نہیں کرتے. ان کا عمل ضائع ہم ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. انہوں ایمان ہی نہیں لائے، انہوں دعویٰ کر رہے ایمان لائے، دعویٰ ایمان ہی نہیں لائے. کیا کرنا پھر؟ ایمان لانا اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا، کیا کرنا؟ شک نہیں کرنا. اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ شک نہیں کرنا. ہمارا دیکھو کتنا شک ہے. یہ چیز ایمان ہے. شک ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین. ایمان کیا ہے؟ یقین کا نام ہے. جہاں یقین رہتا وہاں پہ شک نہیں رہتا، جہاں شک رہتا وہاں پہ یقین نہیں رہتا. شک اور یقین ایک ساتھ نہیں رہتے. یا تو یقین رہتا یا تو پھر شک رہتا، ڈاؤٹ رہتا.
جہاں پہ ڈاؤٹ شک آ گیا سمجھو ایمان گیا. تو اللہ تعالیٰ بھی وہی بول رہا ثم لم یرتابوا، جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر پھر شک نہیں کرتے. ہمارا دیکھ لو، ہم ایمان لائے کیا اللہ پالتا، یقین ہے اللہ مالک ہے. مالک بولتے کس کو وہ بھی نہیں معلوم. مالک کا کام کیا ہے؟ اللہ مالک ہے تو ہم کیا ہے؟ مملوک ہے. اللہ مالک ہے تو ہم مملوک ہونا نا بھائی، اس کے نہیں ہونا. ہم کسی مالک ہے مملوک ہے، تو مملوک کا کیا کام ہے، مالک کا کیا کام ہے؟ مالک کا کام کیا ہے، مملوک کا کام کیا ہے؟ کر رہے ہیں ہم بنے ہیں مملوک. اللہ کو تو مالک بول رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے بول دیے. ہم مملوک بنے گے اللہ کی، ملک بنے گے اللہ کی. پھر ہم اللہ سے جو ایسے بول رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جو ایسے ایمان والے ہیں. وہ کیسا اللہ قبول کرتا؟ تو ملک ہی نہیں مانا. ملک بننا اللہ کی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر ہم ملک نہیں بنے اللہ کی، مملوک نہیں بنے، ناکام. ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے انہیں ناکام ہے. تو ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ. کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا؟ تقوی اختیار کرو. اور کس کو بولا؟ ایمان والوں کو. اور جب تقوی اختیار کرنا ہے تو ایمان والے بننا ہوگا. ہمارے اندر ایمان ہے نہیں ہے، دیکھو نہیں ہے تو پھر ہم ایمان والے بننا. ہم مسلمان ہیں، مسلمان سے ہم کیا ہونا؟ ایمان والے بننا. اس کے بعد پھر ہم درجہ بڑھانا، کیا ہونا؟ متقی ہونا. تو ہم کیا ہو جاتے؟ کامیاب ہو جاتے. کامیاب ہوتے نہیں تو ناکامیاب. کامیاب جو ہے متقی ہے. کون ہے؟ جو تقوی اختیار کرا انہیں کامیاب. جو تقوی اختیار نہیں کرا انہیں ناکام. تقوی اختیار کرنے کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ ایمان والے بننا. متقی کس کو بولتے ہیں وہ بھی ہم سمجھیں گے، کیونکہ بات ایسا آ گئی اتفاق سے، ایسے ہوا کہ بات جو ہے سو الگ طریقے سے چلے گی. متقی بننے کے لیے کیسا متقی ہونا وہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ. اللہ زندہ رکھے، توفیق دے. تو ایسا ہم آئندہ مجلس میں ہم اپنی بات کو جو ہے سو کنٹینیو ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.